اسکرمشز اور وارز میں اور اٹیکس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے. اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف سے جا رہا ہے. حکومت بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے PIFTEC پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر. وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے. ایک اور بہت بڑا اعلان جو بھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے, اے ایریا ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسٹکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا. اس ٹیررسٹ کے بارے میں DIG صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا, اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور BNM اور BLA کے ہتھے چڑھا اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا. اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ. اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اور CTD کے ساتھ, جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد احمد ایلیس, اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے سن آف احمد. ہی از ریزیڈنٹ آف تربت. جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر. اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا. اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا. وین ہی واز اپریہینڈیڈ تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں, 2 M16 رائفلز ہیں, ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں, 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ, 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی, ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی, اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے, اس کے ساتھ 13 UBGL کے راؤنڈز ریکور ہوئے, کمپس ریکور ہوئی, ہیلمٹس ریکور ہوئے اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا. He has been involved with BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا اور ان کا جو شہری نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا, جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں, جس میں CTD کمپلیکس تربت شامل ہے, جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں, جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے, جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج. ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا اور BYC کی جو لیڈرشپ ہے تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا, اس کو اپنی
جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا, جلال ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا, اس کے علاوہ حمل ہے وہ بی وائی سی میں شامل ہوا, اور حمل بعد میں بی ایل اے اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی کہ وہ بی ایل اے کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے, وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی, اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنس, بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں, وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں, بھابھی ہیں, شی ہیز آلسو بین پارٹ آف بی وائی سی, اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیے گئے, وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہیں. اسکرمشز اور وارز میں اور اٹیکس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا, وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا, اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے. اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف سے جا رہا ہے. حکومت بلوچستان کا ایک بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے, وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے PIFTEC, پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر. وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے, اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے. ایک اور بہت بڑا اعلان جو ابھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے, اے ایریا ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسٹکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں, اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا, اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا. اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا, اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور BNM اور BLA کے ہتھے چڑھا اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا. اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ. اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, اور CTD کے ساتھ, جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے, ساجد احمد ایلیس, اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے, سن آف احمد. ہی از ریزیڈنٹ آف تربت. جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر. اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا. اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا. وین ہی واز اپریہینڈیڈ تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں, 2 M16 رائفلز ہیں, ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں, 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ, 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی, ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی, اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے, اس کے ساتھ 13 UBGL کے راؤنڈز ریکور ہوئے, کمپس ریکور ہوئی, ہیلمٹس ریکور ہوئے, اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی, جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا. He has been involved with BLF
اور BLA کے ساتھ یہ رہا, اور ان کا جو شہری نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا, جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے, اس کے ساتھ اس نے شیئر کی, جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں, جس میں CTT کمپلیکس تربت شامل ہے, جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے راستے شامل ہیں, جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے, جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں, اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج, ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے, یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا, اور BYC کی جو لیڈرشپ ہے تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا, اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا, اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا, اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ BYC میں شامل ہوا, جلال ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اس کے علاوہ حمل ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی کہ وہ BLA کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے, وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی, اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنس, بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں, وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں, اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں, بھابھی ہیں, شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC, اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا, وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہی.